بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ پہاڑ پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کو چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ گاؤں کی آبادی بہت کم تھی۔ یہ گاؤں ایک دور دراز علاقے میں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں اور آس پاس کی ساری زمین بنجر تھی۔ کھیت اور سبزہ بہت کم تھا۔ دور دور تک بہت کم درخت اور فصلیں نظر آتی تھیں۔ پورے گاؤں میں پیپل کا ایک ہی بڑا سا درخت تھا اور اس کا بہت گھنا اور ٹھنڈا سایہ تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس سائے میں بیٹھنے کا بہت لطف آتا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی شخص اس درخت یا اس کے سائے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپل کا یہ پیڑ ایک لالچی بنیے کے گھر کی دیوار کے ساتھ اگا ہوا تھا۔ وہ اس درخت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور کسی کو اس کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گاؤں کا دھوبی ہفتے میں 7 دن بنیے کے گھر سے گندے کپڑے لے جاتا اور انہیں دھو سکھا کر چند دن بعد واپس لے آتا۔ اس کے بدلے بنیا اس کو تھوڑی سی رقم بطور اجرت ادا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دھوبی نے بنیے کے گھر سے کپڑے اکٹھے کر کے اپنے گدھے پر لادے اور واپس چل پڑا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ گرمی سے انسان تو کیا جانور بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ سب کا برا حال تھا۔ دھوبی جب بنیے کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے پیپل کے درخت کا دور تک پھیلا ہوا ٹھنڈا اور گھنا سایہ دیکھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں یہ ٹھنڈی جگہ دیکھ کر دھوبی کا دل مچل اٹھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے چند لمحے آرام کر لوں تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی چادر زمین پر درخت کے نیچے سائے میں پھیلائی اور اس پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور سائے میں جلد ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ عین اسی وقت بنیا گھر سے باہر آیا تو دھوبی کو یوں بے تکلفی سے پیپل کے سائے میں سوتا دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے لات مار کر اسے بیدار کر دیا اور چیخ کر پوچھنے لگا، تمہیں اس جگہ سونے کی اجازت کس نے دی ہے؟ دھوبی بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا اور سر جھکا کر کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیں، میں کافی تھکا ہوا تھا، گرمی بھی بہت تھی، پیپل کا ٹھنڈا سایہ دیکھ کر میں رہ نہ سکا، چند لمحے کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر بنیے کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ چیخنے لگا، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ یہ درخت میرا ہے، میں اس کے نیچے کسی کو بھی ٹھہرنے اور رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دھوبی نے کہا، جناب میں آپ کے کپڑے برسوں سے دھو رہا ہوں، میرا باپ بھی آپ کے گھر کی خدمت کرتا تھا، اگر میں نے 2 گھڑی آپ کے درخت کے سائے میں آرام کر لیا تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہوا؟ اپنے کام کے بدلے مجھے اتنا حق تو ملنا چاہیے۔ دھوبی کی بات سن کر بنیا مزید اکڑ گیا اور کہنے لگا، اگر تم ہمارے کپڑے دھوتے ہو تو اس کے بدلے میں اجرت بھی لیتے ہو، مفت میں یہ کام نہیں کرتے، تمہیں 1 گھڑی بھی اس درخت کے نیچے آرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ بنیے کی یہ بات سن کر دھوبی حیرت سے پوچھنے لگا، کیا تم اس درخت کے سائے کی بھی قیمت مانگتے ہو؟ بنیا مسکراتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک سمجھے۔ اسے رقم کمانے کا ایک نیا طریقہ سوجھ گیا تھا۔ دھوبی نے پوچھا، کیا قیمت ہے اس سائے کی؟ بنیا بولا، اگر تم درخت کا یہ سایہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں سونے کے 1000 سکے مجھے ادا کرنا ہوں گے، 1 پائی بھی کم نہیں۔ اتنی زیادہ قیمت سن کر دھوبی حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، میں تمہیں سائے کے بدلے زیادہ سے زیادہ سونے کے 2 سکے ادا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ بنیا اس دھوبی سے زیادہ رقم اینٹنے کے چکر میں تھا اور دھوبی اس درخت کے ٹھنڈے سائے کے بدلے میں بنیے کو زیادہ رقم دینے کے حق میں نہ تھا۔ کافی بحث مباحثے کے بعد بالآخر دھوبی اس پیپل کے درخت کے سائے کے بدلے سونے کے 500 سکے ادا کرنے کو تیار ہو گیا۔ بنیے نے بھی اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ خوش تھا کہ مفت میں اتنی بڑی رقم ہاتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی طے ہوا کہ کل گاؤں کے سرپنچ کو گواہ بنا کر ایک معاہدہ تحریر کیا جائے گا۔ دھوبی پیپل کے درخت کے اس سایہ کی قیمت بنیے کو نقد ادا کرے گا اور دونوں اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس کے بعد پیپل کے درخت کا یہ سایہ دھوبی کی ملکیت بن جائے گا۔ سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد دھوبی سوچ بچار میں غرق اپنے گھر واپس آ گیا۔
دوسری طرف بنیا بہت خوش تھا کہ اس نے دھوبی کو بیوقوف بنا کر ایک موٹی رقم اینٹ لی ہے۔ یہ رقم تو اسے مفت میں ہی مل رہی ہے۔ آخر درخت کے سائے کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ سایہ بھی وہ جس کے نیچے وہ خود اور نہ اس کے بیوی بچے آج تک بیٹھے تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ اس رقم سے وہ ایک کھیت خرید لے گا۔ بنیے نے اپنی دانست میں تو دھوبی کو دھوکہ دے لیا تھا، مگر دھوبی بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ دھوبی نے بھی بدلہ لینے کے لیے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گدھے کو اس کی جگہ پر باندھا، اس پر لدے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، سنو، مجھے اپنے سونے کے زیورات دے دو، میں انہیں گروی رکھ کر سنار سے رقم لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور وہ کہنے لگی، اتنی رقم کی ایک دم کیا ضرورت آن پڑی؟ دھوبی نے کہا، میں بنیے کے گھر کے باہر پیپل کے درخت کا سایہ خریدنا چاہتا ہوں، میں اس گرمی میں اس کے نیچے آرام کیا کروں گا۔ دھوبی کی بات سن کر اس کی بیوی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، اس کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کسی نے درخت کا سایہ بھی خریدا ہے؟ کیا سایہ بھی کوئی جائیداد ہے؟ وہ دھوبی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ بے وقوفی مت کرو، اس طرح تو تم ان زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ دوبارہ تم سے کوئی بھی یہ سایہ نہیں خریدے گا اور تمہاری رقم بھی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ لیکن دھوبی اپنے فیصلے میں اٹل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی کوئی بات سننے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ بیوی پھر کہنے لگی، میرا تو مشورہ ہے، زیورات بیچ کر تم کوئی کھیت خرید لو، اس پر کاشت کرو، جسے بیچ کر تم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہو، امیر بن سکتے ہو۔ دھوبی کہنے لگا، دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ میں دھوبی ہوں، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، میں راتوں رات کسان نہیں بن سکتا۔ کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا، فصل بیچنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں 10 سال بھی کھیت پر محنت کر کے اتنی رقم نہیں کما سکتا جتنی اس سائے سے مجھے 6 ماہ میں مل جائے گی۔ اس کے بعد تمہارے زیورات بھی تمہیں واپس مل جائیں گے۔ دھوبی کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنے زیور شوہر کو دے دیے۔ دھوبی گاؤں کے سنار کے پاس پہنچا اور یہ زیورات اس کے پاس گروی رکھ کر سونے کے 500 سکے ادھار لے لیے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر معاہدے پر دستخط کرنے سرپنچ کے پاس پہنچ گیا۔ بنیا پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اس عجیب و غریب معاہدے پر حیران تھے۔ گاؤں میں ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ دھوبی نے پیپل کے درخت کا سایہ بنیے سے خرید لیا ہے۔ بنیے نے معاملہ پہلے ہی تحریر کر رکھا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ بنیا اپنے پیپل کا سایہ سونے کے 500 سکوں کے عوض دھوبی کو فروخت کرتا ہے۔ دونوں میں جو بھی فریق اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے فریق کو سونے کے 1000 سکے جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ اس معاہدے پر بنیے نے دستخط کر دیے، لیکن دھوبی ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ سرپنچ نے گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس معاہدے کے گواہ بنے۔ دھوبی نے سائے کی قیمت بنیے کے حوالے کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ مان رہا تھا کہ بنیا بہت چالاک ہے، اس نے سادہ لوح دھوبی کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ یہ آج تک کسی نے نہ سنا نہ دیکھا کہ ایک درخت کا سایہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اب دھوبی کا معمول بن گیا کہ وہ 2 دن تک درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر سویا رہتا۔ وہ گدھے کی رسی بھی اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لیتا۔ یہ گدھا وقت بے وقت گلا پھاڑ کر رینگنا شروع کر دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر بنیا آرام کرنے کے لیے لیٹا یا اپنے بیوی بچوں سے کوئی اہم بات شروع کی، ادھر گدھے نے اپنی بے سوری غزل شروع کر دی۔ اور یہ نہ صرف دن بلکہ رات کو بھی گدھے کا یہی معمول بن گیا تھا۔ اس سے بنیے کو بہت زیادہ کوفت اور کراہت ہونے لگی تھی۔ گدھے کا یہ شور شرابہ بنیے کے لیے درد سر تھا۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ جوں جوں سایہ اپنی جگہ تبدیل کرتا، دھوبی اپنی چارپائی اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا رہتا۔ بعض اوقات وہ بنیے کے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ بنیا اپنے گھر میں بھی کوئی بات اونچی آواز میں کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں دیوار کے ساتھ بیٹھا دھوبی سن نہ لے۔ اس کے علاوہ دھوبی گاؤں کے دوسرے لوگوں اور بچوں کو بھی پاس بلا لیتا اور سب وہاں بیٹھ کر باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ بچے بھی شور شرابہ کرتے۔ وہاں پر اکثر بزرگ بھی خوش گپیوں میں مصروف رہتے اور اونچے اونچے کہکے لگاتے۔ یہ ساری صورتحال بنیے اور اس کے خاندان کے لیے کافی پریشان کن تھی، کیونکہ بنیے کی بیوی نے ایک دن اسے بہت سنائی کہ تم نے میرے سر پر یہ کیا عذاب باندھ دیا ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو۔
اس کا کچھ کرو ورنہ میں تمہارا یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آخر ایک روز تنگ آ کر بنیے نے دھوبی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دھوبی سے کہنے لگا، لگتا ہے میرے گھر پر بھی قبضے کا ارادہ رکھتے ہو تم، تمہارا گدھا اور تمہارے جاننے والے سب کی وجہ سے ہمارے آرام اور کام میں خلل پڑتا ہے۔ دھوبی مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے جناب، میں تو صرف سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ جوں جوں سورج مغرب کی طرف آتا ہے سایہ مشرق کو سرک جاتا ہے اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ جا لگتا ہے، میں اس کے آگے نہیں گیا۔ بنیا وقتی طور پر تو خاموش ہو گیا، تاہم اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے، مگر پھر ایک دن اس کی جان چھوٹ گئی۔ اچانک ایک دن دھوبی غائب ہو گیا۔ وہ کئی دن تک گاؤں میں بھی کسی کو نظر نہ آیا، وہ کہیں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب کافی دن تک دھوبی نظر نہ آیا تو بنیے کو حیرت ہوئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس نے لوگوں کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا، مگر دل ہی دل میں یہ خوش تھا کہ چلو اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ مگر جیسے برا وقت آتے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ایک دن جب بنیا اپنی دکان بند کر کے دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ رہا تھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دھوبی ایک دفعہ پھر پہلے کی طرح اپنی چارپائی بچھائے درخت کے سائے کے نیچے موجود تھا۔ اس کے آس پاس کافی لوگ موجود تھے۔ جب بنیا قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دھوبی کے پاس درجن بھر بکریاں، بھیڑیں، 2 کتے اور 2 بھینسیں بھی تھیں۔ گدھا تو پہلے اس کے پاس موجود تھا۔ سب کی آوازیں مل کر عجیب شور شرابہ کر رہی تھی۔ بنیے نے غصے میں چلا کر پوچھا، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ جو دھوبی یہ سن کر کہنے لگا، یہ تماشا نہیں جناب، میرے مویشی ہیں۔ چونکہ ان کو رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں، اس لیے اب یہ اسی پیپل کے سائے میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر بنیا تو غصے میں پاگل ہی ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی اکیلے دھوبی سے تنگ تھا، اب وہ یہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ چیخ کر کہنے لگا، تم انہیں میری زمین پر کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے صرف سایہ بیچا ہے، زمین نہیں۔ دھوبی یہ سن کر کہنے لگا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں صرف سایہ ہی استعمال کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی زمین کسی اور جگہ لے جا سکتے ہیں۔ دھوبی کے یہ الفاظ سن کر لوگ ہنسنے لگے۔ بنیا سٹپٹا گیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا تھا، مگر یہ دھوبی تو اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں زمین یہی رہے گی، تم اپنا سایہ کہیں اور لے جاؤ۔ بنیے کی بات سن کر دھوبی نے ایک اور کہکا لگایا اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں پیپل کا درخت بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن یہ سایہ اس درخت کا ہے۔ دھوبی کی یہ بات سن کر بنیا زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے باپ دادا کے لگائے ہوئے درخت کو کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنے گھر والوں اور دوست رشتہ داروں سے مشورہ کیا، پھر فیصلہ کیا کہ دھوبی کے ساتھ سائے کی فروخت کا معاہدہ توڑ دینا چاہیے۔ اب بنیے کے پاس دھوبی کو جرمانے کی رقم واپس ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسرے ہی دن پریشان بنیے نے دھوبی کے ساتھ معاہدہ ختم کیا اور جرمانے کے طور پر سونے کے 1000 سکے دھوبی کو ادا کر کے اس سے جان چھڑوا لی۔ دھوبی خوش ہو گیا، اسے اپنی رقم دگنی ہو کر واپس مل گئی تھی۔ اس رقم سے اس نے گروی رکھے ہوئے زیورات سنار سے واپس لے کر اپنی بیوی کو لوٹا دیے۔ اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد اب دھوبی بنیے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ روشنی، بارش، دھوپ، چھاؤں سب خدا کے تحفے ہیں، یہ انمول ہیں، ان پر قبضہ نہیں جمانا چاہیے بلکہ سب کے ساتھ مل کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بیٹے بنیے کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کسی کو پیپل کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا، اور سارا دن لوگ وہاں سوتے، بچے کھیلتے اور خوش گپیاں لگاتے، بنیے کو لاکھوں دعائیں دے کر چلے جاتے، کیونکہ بنیا پہلے کی طرح ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ان کے آرام اور پینے کے لیے صاف پانی کا بندوبست بھی کرتا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لالچی انسان اپنے لالچ کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔